شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بنو امیہ کا عہد فتنہ بد امن نظر آتا ہے، مگر ان میں ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے جس نے اپنے تدبر اور تدبیر سے لوگوں میں اپنی خلافت کے 2.5 سال گزارے۔ آج تک اپنے اور پرائے اسی کا دھم بھرتے ہیں اور اسی کی تعریف میں رتب النساء ہیں۔ اگر عمر عبدالعزیز کو خلافت کے چند اور سال مل جاتے تو یقیناً آپ بنو امیہ کے زمانے میں تمام خرابیاں دور کر کے ہی دم لیتے، لیکن اسی 2.5 سال حکومت میں بھی وہ عظیم و اہم اصلاحات فرما گئے۔ جی ناظرین، واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہیں۔ سلطنت کا عالم یہ ہے کہ 3 بر اعظموں پر حکومت تھی اور 3 بر اعظموں تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ ان کی حکومت دمشق سے دیپال پور کشمیر تک، دمشق سے کاشغر چین تک، دمشق سے سنگال تک اور دمشق سے جنوبی فرانس تک لاکھوں مربع میل تھی، اور یہ عالم تھا کہ لاکھوں مربع میل میں بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ لیکن اپنا گھر خالی تھا، عید کا موقع ہے، 12 بچے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں، یعنی ماں فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر عبدالعزیز گھر واپس تشریف لائے اور بیگم سے کہا، عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے اور خلیفہ کے پاس بچوں کے عید کے لیے پیسے نہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں، اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اول فرما رہی ہیں کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اتفاق کیا اور باہر نکلے، جا کر اپنی خزانچی مزاحمت سے ملے اور فرمایا، بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا ماتحت ہے۔ آپ چاہتے تو حکمیہ لہجہ اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا ترتیب یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا۔ انسان فانی ہے، عمر بن عبدالعزیز ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفات پا جاتے، 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کھلانی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز گھر واپس لوٹ آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سردار ملنے آئے، وہیں عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ السلام کے بچے بھی انہیں پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی ہیں۔ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے منہ سے آنے والے پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 بر اعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔ رجب 101 بمطابق جنوری 220 میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔
آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اسے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ رہ دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے اموار چلاتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنے مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 25 رجب کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر زمان میں سپرد خاک کیا گیا جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا، انہیں قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارتے وقت وصیت کے مطابق ان کے کفن کے درا کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلے کی جانب تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ یوں لگتا تھا 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہے۔ ایسے تھے ہمارے خلیفہ، ایسے تھے ہمارے بڑے، ذرا سوچئے، خدا را سوچئے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔